ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، تو وہ بچہ ماں باپ کی نقل و حرکت کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، جب وہ 3 سال کے ہو گئے تو ان کی والدہ نے ان کو مکتب میں بھیجا اور ان کے استاد سے کہا کہ اس بچے کو تعلیم دیجئے۔ استاد نے ان کی بسم اللہ شروع کروائی، بسم اللہ پڑھائی تو اس بچے نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جب الف پڑھایا تو سورہ بقرہ شروع کر دی، با پڑھایا تو سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ آج تو اس بچے کی بسم اللہ ہے اور پہلی مرتبہ یہ پڑھنے آیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم فرفر سنا دیتا ہے، پڑھتا ہے۔ وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس گئے اور کہا امی جان آپ نے تو میرے ساتھ مذاق کیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ اس بچے کو بسم اللہ کرائیے، اس کو پڑھائیے، آپ کا بچہ تو حافظ قرآن ہے، میں اس کو بسم اللہ پڑھاتا ہوں یہ سورہ فاتحہ سنا دیتا ہے، الف پڑھاتا ہوں تو سورہ بقرہ پوری سنا دیتا ہے، با پڑھاتا ہوں تو سورہ آل عمران سنا دیتا ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتی تھی، جس کا یہ اثر ہے۔ اس بچے نے میرے پیٹ میں رہ کر قرآن کریم کو سنا تو اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوا کہ یہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہو گیا سن کر کے۔ تو 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، 5 مہینے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، یعنی 150 دن بنتے ہیں، تو 150 قرآن کریم کی تلاوت اس بچے نے سنا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچہ حافظ قرآن پیدا ہو۔ تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جب ہوتا ہے تو ماں کی نقل و حرکت کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے، ماں جو بولتی ہے، باپ جو بولتا ہے وہ بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ان باتوں کا اثر اور ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ بچہ چھوٹا ہے تو اس کے سامنے ہم جو مرضی کر لیں، بچے ہمیں دیکھ کر کے، ہمیں سن کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو، نیک بن جائے، معاشرے میں، سماج میں ایک اچھے اور ذمہ دار انسان کی حیثیت ان کی ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے گھر کا ماحول نیکی والا ماحول، دینداری والا ماحول، اسلام والا ماحول بنانا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں نیکی کی راہ پر چلیں گے۔ ہم سوچیں کہ ہم جیسی مرضی زندگی گزارے ہماری اولاد نیک ہو جائے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا پڑے گا،